بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر ایک جواب دے دیا. اس آیات مبارکہ کا پس منظر سن لیجئے. تفسیروں کی کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، یہ آج کا اختلاف نہیں ہے، کئی سال پہلے جو اختلاف کیے گئے ہیں وہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ عبداللہ بن سبا یہودی یمنی، اس نے مصر کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف پروپیگنڈا کیا. عموماً اور خصوصاً جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ذہن سازی بنائی، بھڑکایا لوگوں کو. حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے، بخاری شریف کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ مسجد حرام بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ اچھا خاصا مجمع تھا مسجد حرام میں. کچھ لوگ تو سوال پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ ویسے برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ ملنے ملانے والے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مجلس میں خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی خاص رحمت برساتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوتا. تو ایک بندہ جاء رجل من اہل مصر میں سے ایک آدمی آیا. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، اور درجے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اس وقت جو بیٹھے ہوئے ان میں سے درجے میں بہت بڑے یہی تھے. تو اس نے کہا یہ کون ہے بابا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں. اس نے کہا اچھا، میں نے سنا تو بہت تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، یہ بڑا منہ پھٹ تھا جو آیا تھا. اب لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا.
اس نے کہا میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ ان کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی پوچھو۔ اس نے کہا حضرت عثمان بن عفان کیسے آدمی تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد جو دوسرا درجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر ان کے بعد جو تیسرا درجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس آدمی نے کہا کیسے اچھے انسان تھے، کیسے بندے تھے وہ، مجھے بتاؤ۔ جنگ بدر میں وہ شریک ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نہیں۔ پھر اس نے کہا پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ احد کے مقام میں احد کی جنگ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں یہ پیچھے ہٹنے والوں میں ہیں۔ پھر اس نے کہا بابا جی یہ بتاؤ کیا ایک درخت کے نیچے جب بیعت ہو رہی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر ایک ککر کے درخت کے نیچے، تو کیا یہ وہاں پر تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نہیں، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو خوشی کے عالم میں یہ خوش ہو گیا اور نعرہ مارتا ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دامن سے پیچھے پکڑ لیا اور بٹھا دیا، اے نوجوان ابھی بیٹھ، صرف سوال اپنے ذہنوں میں نہ رکھ، اس کے جواب بھی سنتا جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں پہلی جنگ آئی، جنگ بدر والی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر سے پانی والا جو تھیلا تھا، جو مشکیزہ اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ اٹھایا، کچھ کھجوریں اٹھائی، ستو اٹھائے، یہ تھیلا اپنے ساتھ لیا، تلوار، زرے اور تیر وغیرہ بھی اٹھائے، اپنی طرف سے تیار ہو کے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عثمان تم نہیں جا سکتے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی رقیہ جو آپ کے گھر میں ہے وہ بہت بیمار ہے، وہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے میں سہارا لیتی ہے، اس کو اس کے ساتھ کون رہے گا؟ تو آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی، آپ نے وہیں پر رہنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام میں پہلا جہاد ہے تو میں اس سے محروم رہوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، تم بس میری بیٹی کا خیال کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے محلے کی عورتوں کو بتا دیا ہے، انہوں نے کہا ہم خیال رکھیں گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو دن کو خیال رکھیں گی، رات کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ جب میری بیٹی کو کہیں حاجت پیش آئے گی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔
آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس بڑے عظیم کام سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جتنا ثواب میرے پیارے صحابہ جو میرے ساتھ ہوں گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ بنفس نفیس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اللہ پاک نے پورا اجر حضور کی اس بات پر پورا اجر و ثواب دے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، جو مال تقسیم ہوگا اس میں بھی آپ کا حصہ پورا نکالا جائے گا، آپ کو اجر و ثواب بھی پورا ملے گا، جو شریک ہوں گے جنگ میں، اور مال غنیمت میں سے آپ کو مال بھی پورا ملے گا۔ لہٰذا آپ نے میری بیٹی کا خیال کرنا ہے، آپ جائیں اور اس کا ساتھ دیں۔ چنانچہ اس لیے حضرت عثمان وہاں پر شریک نہیں ہوئے۔ اپنی طرف سے تو بالکل شرکت کے لیے تیار تھے، لیکن حضور نے منع فرمایا ہے نا۔ پھر دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ جنگ احد میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے حضرت عثمان بھی تھے، تو اس کا بھی جواب سن لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرما دیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا منکم جنہوں نے پیٹ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان اس دن جب آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا، انما استزلهم الشیطان، انما پختہ بات ہے، مستزلهم الشیطان پھسلایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیچھے ہٹنے والے تھے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، دونوں داخل ہو رہے ہیں ماضی میں، تو پھر یہاں پر معنی کیا بنے گا؟ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اب اللہ پاک نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا، اب تو یہ ذہن بنا کر پھرتا رہے تو یہ تو غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل معاف کر دیا، سارے معاملات سیٹ کر دیے، تو کون ہوتا ہے اختلاف کرنے والا؟ ذرا ہوش سے کام لے، تو کن کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ باقی ایک سوال کل کے درس میں انشاءاللہ جواب اس کا دیا جائے گا، حدیبیہ والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کچھ صحابہ کو نہیں مانتے اور کچھ صحابہ کی نہیں مانتے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا، ایک صحابی کا بھی انکار کرنا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ تو دین اسلام میں یہ تقاضا ہے کہ ہر صحابی کو، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تو اس چیز کا خیال کیا جائے
ان کے خلاف جو ذہن سازی بناتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ تو کون ہوتا ہے حضرات صحابہ کے بارے میں، حضرات صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرورہم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، ہمیں 5 وقت اپنے سامنے جھکنے والا بنا، یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرما، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا